بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایران، امریکہ، لبنان، اسرائیل حوالے سے میجر ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے، اس پر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اسرائیل نے لبنان میں اپنی جارحیت کو ایک بہت نیکسٹ لیول پہ لے گیا، جس کے بعد ایران کی سائڈ سے ان آفیشلی صحیح لیکن خبریں یہ آئی کہ ہم اب مذاکرات کی تمام تر چیزیں بند کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی میسیجنگ آئی ایران کی سائڈ سے کہ اگر اب اسرائیل نے لبنان میں زیادہ ایڈوانسمنٹ کی تو پھر ہم اسرائیل پہ اٹیک کریں گے۔ تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے، اور بیروت میں فورسز نہیں بھیجی جائیں گی، اور جو فورسز چل پڑی تھی، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا ہم بھیج رہے ہیں، جو فورسز چل پڑی ہیں ان کو میں نے واپس بلا لیا۔ اگر دکھا بھی سکے وہ ٹویٹ جب سے کچھ لمحات پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آیا ہے، وہ یہ چل رہا ہے، آئی ہیڈ اے ویری پروڈکٹیو کال، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میری بہت ہی ایک اچھی میری گفتگو ہوئی ہے اور نیتن یاہو سے ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے there will be no troops going to Beirut and any troops that are on the way have already been turned back، کہ جو راستے میں چل پڑی تھی بیروت کی جانب وہ میری نیتن یاہو سے اس گفتگو کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ I had a very good call with حزب اللہ، اس کی وہ ڈیٹیل ٹویٹ میں، یہ تو وائٹ ہاؤس کی ٹویٹ کا اکثر جو ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ کچھ بیچ کے لوگوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی رابطہ ہوا ہے اینڈ دے agreed that all shooting will stop۔ حزب اللہ نے بھی اس بات کی مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھی شوٹنگ بند کریں گے۔ سو یہ اب سے اس پہ کرتے ہیں بات، آغاز ذرا پاکستان سے کرتے ہیں، جہاں پر بڑے عرصے بعد بڑی سطح پر انتخابات کا مارکہ سجا ہے۔ ضمنی انتخابات آپ کبھی کبھی دیکھتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ، یہ بہت عرصے بعد ہے پاکستان میں الیکشنز کا ماحول سجا ہے۔ اب کی دفعہ میدان ہے گلگت بلتستان کا۔ گلگت بلتستان کی ایک اپنی اب سیاسی تشخص ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ چوتھا باقاعدہ الیکشن ہے، یعنی اب باقاعدہ وہاں کی اسمبلی ہے، اب باقاعدہ وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ یہاں پر جب پہلا الیکشن ہوا حالیہ تاریخ میں 2009 کے آس پاس، تب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی، پھر پیپلز پارٹی جیت گئی گلگت بلتستان میں۔ دوسرا ہوا تب نون وفاق میں تھی، پھر نون جیت گئی گلگت بلتستان میں۔ تیسرا ہوا تب پی ٹی آئی وفاق میں تھی، پھر پی ٹی آئی جیت گئی گلگت بلتستان میں۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے جو 2 الیکشن ہوئے ان کی اسمبلیز نے مدت پوری کی، تیسری والے نے بھی مدت پوری کی، لیکن پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ آئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ مرکز میں جو معاملات ہوئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں تھے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے ایک کیس کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بنا اور اس کے نتیجے میں ایک اور صاحب وزیر اعلیٰ آ گئے اور اس نے اپنی مدت پوری کی۔ 24 سیٹیں ہوتی ہیں گلگت بلتستان کی، 24 پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، پلس 9 آ جاتا ہے، اس میں خواتین ہیں 6 اور 3 ٹیکنوکریٹس، دس میکس 33، 17 کا میجک نمبر ہوتا ہے، اس پر آتا ہے وزیر اعلیٰ۔ اب یہ سارا انتخابی مارکہ وہاں پہ عروج پر ہے، وہاں پہ نواز شریف صاحب کل جا رہے ہیں، وہاں پہ بلاول صاحب آج پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ جنید اکبر صاحب کو نہیں جانے دیا گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا ماحول وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت۔ ہم اس پہ پہلے بات کرتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں بالکل ہمارے جنید اکبر صاحب کو صوبہ بدر کر دیا گیا ہے، ہمیں انتخابی نشان نہیں ملا، ہمارے لوگوں نے ایک اور سیاسی شناخت سے الیکشن لڑنے وہ بھی ہمیں نہیں کرنا دیا گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دندناتی پھر رہی ہے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی، اور ہمیں بالکل کوئی مارجن نہیں دیا جا رہا یہ الیکشن لڑنے کا۔ آج پہلا ہائی پروفائل جلسہ اس اعتبار سے کہ پارٹی قیادت کے اعتبار سے بلاول صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ذرا ایک جھلک دے کے پھر ہم بات کرتے ہیں تینوں پارٹیوں کے نمائندوں سے۔ کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے، میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر، صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں کروں۔ پورا اعتماد ہے اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا، بس آپ کی اوپر یہ ذمہ داری۔ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ کروا دو۔ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ میں آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے، پورا اختیار۔ وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اور گلگت میں بیٹھے ہوئے اسمبلی۔ 2 حوالوں سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی بلاول صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے بھی کہا پچھلے الیکشن میں میری 9 سیٹیں چوری ہوئی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاوہ ساری جماعتیں اسلام آباد سے سب چلانا چاہتی ہیں انکلوڈنگ کراچی. دس ریمائنڈ دس کہ کراچی کی گورننس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ایم کیو ایم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. پیپلز پارٹی اس کو یعنی آپ کہہ لیجیے ان اوے غداری سے تعبیر کرتی ہے, ناٹ ایگزیکٹلی, بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ کس طرح کی بات ہے. بلاول صاحب نے بھی آج ابھی یہ والی بات کی ہے کسی بھی جماعت کا نام لیے بغیر. اور بلاول صاحب نے فارم 45-47 کی بات کی. شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کے کراچی کے حوالے سے بیانات اور سب کا آپ نے ظاہر سنے. ابھی جو کراچی کے اتفاق سے بات ہو رہی ہے لیکن ہم گلگت بلتستان میں ہم نے بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, زوم سے ہمارے ساتھ ہیں. اور شرمیلہ صاحبہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اس میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. ابھی پروگرام سے پہلے میں نے دانیال صاحب کو کہا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی جان ہم یہ سارے اسٹوڈیو کے لوگ گواہ ہیں, میں کوئی اس میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا بھائی ہم اسلام آباد میں ہیں اور دیکھیں آپ کراچی میں اس طرح گاڑی سے بیٹھ کے پروگرام کر سکتے ہیں, آپ کر ہی نہیں پائیں گے چونکہ راستے میں کھڈے ہی اتنے ہوں گے, ہم تو کر سکتے ہیں. یہ اس طرح بھی انہوں نے میرا آن ایئر دل جلایا ہے, آن ایئر جانے سے ٹھیک 30 سیکنڈ پہلے دانیال صاحب نے, جس میں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی جان ہم پیرس بیٹھے ہیں, کیا ہو گیا. اور پھر شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا وزارت کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کیا ہے شفیع صاحب نے, تو میں ان کو بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اینڈ آئی وش ہم بیسٹ آف لک. تو تینوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیں اگر شرمیلہ صاحبہ سے آغاز کروں. شرمیلہ صاحبہ یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے, بلاول صاحب نے 45-47 کی بھی بات کی ہے. ظاہر یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے آخری جو الیکشن ہوا اس اعتبار سے, اور یہ الزام نون پر ہے کہ 45 پہ ہاری 47 پہ جیت گئی. بلاول صاحب بھی وہی حوالہ استعمال کر رہے ہیں, تو میں نہیں, آپ بھی اپنے ووٹرز کو یہی بتا رہے ہیں کیا کہ بھائی دیکھو 24 کے جو آخری الیکشن ہوئے تو اس میں تو یہ ہو گیا تھا کہ جیتا کوئی تھا, جتا کسی کو دیا گیا, میں گلگت میں یہ نہیں ہونے دوں گا. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج شگر میں تھے جی ہاں, اور انہوں نے بالخصوص دیکھیے گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے نا, اٹس اے رائٹ بیسڈ پالیٹکس, اور ان کے کچھ دیرینہ مسائل ہیں, کچھ مطالبات ہیں جن کے اوپر نہ صرف سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے بلکہ ان معاملات کو حل بھی ہونا چاہیے. فارم 45 اور 47 کی جو بات آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر یہ بات بالکل کہی ہے کہ جو حق حاکمیت ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملنی چاہیے, الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے. Form 45 and 47 has become synonymous with stolen elections, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ رگنگ کے خلاف اور بیلٹ کی چوری کے خلاف ہمیشہ اور ایک فعال ڈیموکریسی کے لیے جد و جہد کی ہے, جانوں کے نذرانے دیے ہیں, شہادتیں نوش. یعنی آپ بلیو کرتے ہیں 45-47 والی ٹرمینالوجی میں واقعی ایسا ہی ہوا ہے آخری الیکشن میں کہ 45 پہ کوئی جیتا اور 47 پہ کسی کو جتوا دیا؟ دیکھیے رگنگ تو ہوئی ہے نا, یہ تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ احتجاج کرتی آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کارنر کیا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو 24 کا الیکشن 45 پہ کون جیتا تھا اور 47 پہ کون جیتا؟ معصومانہ سوال. نہیں دیکھیے میں اس وقت اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھوں گی کہ کون جیتا اور کون. بلاول صاحب نے حوالہ دیا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. بلاول صاحب نے کہا 45 پہ آپ جیت جاؤ 47 میں سنبھال لوں گا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل انہوں نے کہا کہ 45 سے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں تو پیپلز پارٹی سویپ کرے گی الیکشنز, اور جو 45 میں نمبر آئیں گے وہی 47 میں بھی نمبر آئیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی الیکشن آج تک 100% منصفانہ نہیں رہا, آزاد نہیں رہا, اور یہ ایشو ہر الیکشن کے اندر آیا ہے انفارچونیٹلی. کبھی آر او کے الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی آر ٹی آئی بیٹھ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں نا پاکستان کے اندر, وی آل نو اٹ. ہم اس پہ تبصرے بھی کرتے آئے ہیں, ہم اس پہ باتیں بھی کرتے ہیں, ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے آئے ہیں, ایویڈنس بھی آئی ہے. ایک الیکشن کے بعد تو ملک بھی 2 لاکھ ہو گیا. جو ہم سب کی خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل آزاد ہو اور اس ملک کے اندر ایسے الیکشن ہو کہ جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا بڑی احترام کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کرے, وہ اس ملک میں نہیں ہوا آج. تو اس پہ بھی آپ کامنٹ کرنا نہیں چاہتی کہ آخری جو الیکشن ہوا اس میں 45 پہ کون جیتا اور 47 پہ کون؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں کوئی جماعت نہیں تھی جس نے احتجاج نہیں کیا کہ الیکشنز میں رگنگ نہیں ہوئی.
ہر صوبے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے رگنگ ہوئی ہے, کہیں زیادہ ہوئی ہے, کہیں کم ہوئی ہے, کہیں رگنگ روک دی گئی ہے, بچا لی گئی ہے, کہیں نہ کہیں پر یہ ایشوز ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی کے اندر بڑے شفاف الیکشنز ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں رگنگ ہوئی ہے, باقی لوگ کہتے ہیں پنجاب میں ہوئی ہے, ہم بھی کہتے ہیں الیکشن چھینا گیا, اور پنجاب میں بالکل الیکشن پیپلز پارٹی سے بھی لیا گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہرایا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف باتوں تک ہی باتیں رہ گئی. ہم نے تو پی ٹی آئی کو یہاں پر شفیع جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلی سپیچ کی تھی نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا, پی ٹی آئی والوں کو دعوت دی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پولیٹیکل ریفارمز لے کر آئیں, الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں, تاکہ جو فارم 45 کی بات آپ کر رہے ہیں, فارم 47 کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, ہم بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. کیونکہ انہوں نے وہ بات بھی ان کو یاد دلائی کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب ہم اس طرح بیٹھتے تھے اپوزیشن میں تو ہمیں تو فارم 45 بھی نہیں ملتے تھے, ہم تو 3 دن تک احتجاج کرتے تھے کہ ہمیں فارم 45 تو دو, اور آپ ہنستے تھے. آج آپ اس طرف ہیں, ہم اس طرف ہیں, تو آئیں بیٹھیں. ابھی گلگت والے میں کوئی کامنٹ خالی یہ کرتے شرمیلا صاحبہ, ایز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ ایز اے پولیٹیکل آبزرور, آپ کے خیال میں گلگت بلتستان میں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے؟ آپ کے پاس, دانیال صاحب کی پارٹی کے پاس اور شفیع صاحب کی پارٹی کے پاس مساوی مواقع ہیں اس الیکشن میں عوام کے پاس جانے کے؟ کوئک کوشچن. دیکھیے بدامی صاحب, بظاہر طور پہ تو جس طرح پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے, ایک تو ایک روایتی طور پہ احتجاج کرتے ہیں نا کہ ان کو ہر چیز پہ احتجاج کرنا ہوتا ہے چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن جس طریقے سے ان کے ایشوز آ رہے ہیں کہ این او سی نہیں مل رہی, تو ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کا اوپینین کیا ہے, ان کو مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کیا نہیں مل رہی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ فارم 45 لے لیں, 47 لانا میرا کام ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ الیکشنز بھی چوری ہو جائیں گے. ان فیور آف, اب دیکھیں یہ روایتی طور پہ یہ بات ہے, میں کوئی چیز کا الیکشن چوری ہوں گے تو یعنی کس کے حق میں, کسی کے حق میں چوری ہوں گے نا, کسی کا مال چوری ہوتا ہے اور کسی کو ملتا ہے. ہوتی ہے. دیکھیے بدامی صاحب, یہ تو بات طے ہے, آپ پچھلے سارے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جماعت وفاق میں حکومت میں بیٹھی ہوتی ہے اسی کی پھر حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بنتی ہے, بیکاز آف کورس اٹس فیڈرلی کنٹرول نا. آپ کے ریسورسز, آپ کے معدنیات, آپ کے قدرتی وسائل, آپ کی کہنے کو تو ایک اسمبلی ہے, چیف منسٹر بھی ہے, گورنر بھی ہے, بٹ اگین اٹ از کنٹرولڈ بائی دا فیڈریشن. اور آج یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی کہ آپ کے پاس حق کے حاکمیت بھی ہونا چاہیے, حق کے ملکیت بھی ہونی چاہیے, اور حق کے روزگار بھی ہونا چاہیے. یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے. میں ذرا دانیال صاحب, ایک تو پہلے آپ بتا, شکر ہے آپ کی گاڑی تھوڑی سی ہلی ہے نا, تو اس دل کو تسلی پہنچی ہے, ویسے کو یقین کریں آپ. تو ہم تو بدعاؤں پر ہی اتر آئے نا سیدھا, کہ اللہ کرے آپ کے راستے بھی خراب ہو. بدامی صاحب, میں آپ کا اگلا پروگرام گاڑی سے کروں گی, اور میں اپنے گھر سے نکلوں گی اور آپ کے اسٹوڈیو تک گاڑی میں سفر کروں گی نہیں, آپ کے اسٹوڈیو تک, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنے جمپس آتے ہیں. یہ نہیں ہو پائے گا. پروگرام آپ کو بدامی صاحب یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام, یہ نہیں ہو پائے گا. میں نے آپ کو اچھا مشورہ دیا بھائیوں والا, آپ گھر سے نکلیں شارع بھٹو کے ساتھ, تب چل جاتا کام. یہ شفیع جان آ چکے ہیں ہمارے آفس, آپ کے ساتھ میں نے بہت سارے شو کراچی کی سڑکوں پہ کیے ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. ہاں, لیکن آپ میرے آفس اگر آئیں گی گاڑی پہ اور یہ فون پہ پروگرام کریں گے تو نہیں ہو پائے گا. فون چھنے گا نہیں انشاءاللہ, چونکہ آپ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہوں گے, لیکن گاڑی اتنی ہلے گی کہ یہ شفیع جان آئے تھے میرے اسٹوڈیو ابھی 4 مہینے پہلے, ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی, کہنے لگے یار آپ ادھر آتے ہو روزانہ. یہ گواہ ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہا, گواہ ہے, پوچھ لیجیے گا ابھی ان کی باری ہے. جی دانیال صاحب. بدامی صاحب, شرمیلا جو ہے میری بہت پیاری بہن ہے, اور ان کی ہر بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے جتنے بھی یہ ایم این ایز آتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے, ساتھ ہی اپنی کمر کی کشن بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. ساروں کی کمروں میں نے بھی رکھی ہوئی ہے پیچھے لگ سب کا. سر میں تو اسلام آباد میں نہیں, میں راول پنڈی کی سڑکوں پہ تھا, اور یہ وہ راول پنڈی جو اندرون جو ہے, جس طرح کراچی آپ کا اندرون ہے نا, جہاں تو آپ جائیں تو شاید گاڑی کے ٹائر بھی آتے واپس آئیں,
تو دیکھیں جہاں ڈیولپمنٹل اور انفراسٹرکچر کی بات ہے وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں صوبوں کا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کو جاتا ہے. جس طرح یہاں کی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے پچھلے کچھ سالوں میں اور چند خاص طور سے لاسٹ 2 دہائیوں میں جو انفراسٹرکچرل کام کیا ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اسی طرح بدامی صاحب تھوڑا سا سے اب آگے جائیں تو ہم الیکٹرول کی بات کریں جو جی بی میں ہو رہے تھے. دیکھیں آپ جو بلاول صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں, بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جوش خطابت میں بندہ کر جاتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھیں ہم ان کے ساتھ وفاق میں تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم آن گراؤنڈ جو ہے ہمارا اپنا الگ نعرہ ہے, ایک اپنا الگ جو ہے ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے اور الگ ڈیلیورنس کے اوپر سیاست ہے. تو اس کے پاس لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے کچھ جو چیز آپ کو چاہیے, اپنے لوگوں کو تھوڑا ان کا جوش خون کو جوش دینے کے لیے. تو آپ کے خیال میں آپ کا میجر کمپیٹیٹر گلگت بلتستان میں شرمیلا صاحبہ کی پارٹی ہے یا شفیع صاحب کی؟ میں آپ کو حلفاً اگر ایک بات کروں تو میں I very strongly believe, میں بات ہے یہ سارے جب آئے تھے نا اپنے الیکٹرول پروسیس کے لیے, یہ سارے پنجاب سے ہو کے گئے ہیں, یہ سارے جی پی والے. اور جب پنجاب سے ہو کے جاتے ہیں اسلام آباد سے, اور جہاں جہاں ہم نے حکومت کی ہے تو ان کو نظر, ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اور اگر ووٹ اس جماعت کو ملنا ہے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے, اس جماعت کو ملنا ہے اگر جو پاکستان میں رائٹ آؤٹ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے انفراسٹرکچر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, چیزوں کو اداروں کو مضبوط کرنے میں, تو دین دیر از نو ادر پارٹی دین پی ایم ایل این. دیکھیں ہماری سیاست جلاؤ گھیراؤ نہیں ہے, ہماری سیاست تفریق نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی مخلوط حکومت بھی بنا سکتے ہیں گلگت بلتستان میں, اکیلے ہی بنا لیں گے؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, شفیع جان صاحب کی جماعت ہے وہ گالیاں دینے میں بہت مضبوط ہے. شرمیلا صاحبہ کی جماعت کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. ہماری واحد جماعت ہے جو ڈیلیورنس کے اوپر سیاست کرتی ہے, ڈیلیورنس کی بات کرتی ہے اور لوگوں کو گنواتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کیے ہیں. یہ واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں. جہاں تک دیکھیں بات ہے اکٹھے حکومت بنانے کی, تو بالکل وائی ناٹ. اگر پیپلز پارٹی یا جو بھی جماعت ہے جن کی جو سیٹیں نکلیں گی انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کسی کے ساتھ بھی کر کے, صوبے کے جو انفراسٹرکچر ہے, صوبے کی جو اور حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کسی جماعت کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہم حکومت چلانے کے لیے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق سے چلایا جائے؟ بلاول صاحب نے کہا ہمارے علاوہ ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ سب کچھ اسلام آباد سے چلے, کراچی بھی اسلام آباد سے چلے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں کراچی کو وفاق سے چلائیں یا نہ چلائیں, لیکن میں چاہتا ہوں کراچی کے جو حالات ہیں وہ وفاق جیسے ہو جائیں یا پنجاب جیسے ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. وہاں کے لوگ جو ہیں دے ڈیزرو بیٹر. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ریسنٹلی فیو وزٹس میرے جو کراچی میں لگے تو میں پریشان ہو گیا پہلی دفعہ جب ڈیفینس دیکھا کہ یہ ڈیفینس ہے, جب پہلی دفعہ دیکھا کہ بھائی کہ یہ سارا ملیر اور سارا علاقے میں دیکھ کے پریشان ہو. یہ دیکھا بدعا لگی ہے, پریشان ہوئے, آپ کا سگنل ہی کٹ گیا. اب ہم اس پر اتر آئے. پتہ چلتا ہے کہ ایک آندھی آتی ہے, ایک اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب آ رہی ہے بدقسمتی سے. بدامی صاحب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی انفارچونیٹلی آ رہی ہے. جی تو ایک میں نے سنا ہے کہ کراچی میں 1 گھنٹے کی آندھی آتی ہے تو پورا کراچی کا انفراسٹرکچر لائٹیں بند ہو جاتی ہیں ان کی تاروں کی وجہ سے. تو ہم جو ہیں ان سے بہت آگے اور بارش آتی ہے تو پانی بھی آتا ہے. آپ جو کام کریں نا بدواؤں پہ آگے ہیں. ہاں جی دیکھیں اب آپ جو آگے ہیں بدواؤں پہ, تو دیکھیں آپ کو رادر دین پورے کراچی وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا جو کمپیریزن ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا سندھ کے ساتھ. چلو میں شفیع صاحب سے پوچھتا ہوں, چونکہ وہ آ بھی چکے ہیں ایئر وے کے آفس, وہاں بہت سی محرومیاں ہیں. شفیع صاحب اگلی دفعہ آئیں تو آپ کو بھی چیلنج ہے. شرمیلا صاحب, شفیع جان صاحب کو جی مبارک بھی ہو ان کی نئی پوزیشن کے اوپر, وزارت مل گئی جی, بس اللہ خیر کرے. بڑے آپس میں بڑا مسئلے مسائل بھی, اللہ خیر کرے, ہمارے بھائی کی وزارت قائم رہے. سو یہ تو آپ نے شرمیلا صاحبہ کا بھی سن لیا چیلنج. شفیع جان اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو. باقی آپ بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ جنید صاحب آپ کو نہیں جانے دیا, صوبہ بدر کر دیا, لیکن گوہر صاحب گئے ہیں اور وہ آئی ہوپ کہ ان کو الیکشن کیمپین بھی کرنے دی جائے. یہ کیا ہے آپ کو لیول؟ کیونکہ اب یہ لوگ کہیں گے دانیال صاحب کہ جی بدامی صاحب اگر ہم نے پی ٹی آئی کو ماحول نہ دینا ہوتا تو ہم گوہر صاحب کے ساتھ بھی یہ کرتے, جنید صاحب کے ساتھ کیا. تو گوہر صاحب نے چونکہ این او سی لی تھی تو آنے دیا, جنید صاحب نے نہیں لی تھی نہیں آنے دیا. سب سے پہلے بدامی صاحب آپ کا شکریہ. سر جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات ہے تو عملی طور پہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب نے صرف 7 جون کو اپنے ووٹ کو محفوظ بنانا ہے
ہمیں صرف اپنے ووٹ کو محفوظ بنانا ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو ایک تجربہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہی سٹوری دوبارہ ریپیٹ ہو۔ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ہم سب اس میکانزم پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے فارم 45 کو 47 پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ تمام تر ہماری انرجی اس پہ ویسٹ ہو رہی ہے، تمام تر لائے عمل اس کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے فارم 45 ہم اپنے جتنے بھی بوتھس ہیں وہاں سے کلیکٹ کریں تو اس کو فارم 47 پہ کنورٹ کریں۔ اگر کوئی بھی 8 فروری جیسا قصہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو بھرپور اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ راستے بند کرنے ہو یا پھر گلگت بلتستان کو بند کرنا ہو، بالکل بند کرنا پڑے گا۔ بات بڑی سمپل ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو تو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک پارٹی تھی جس کا نشان پولو مین تھا، ہم نے اس کے ساتھ الحاق کیا تو اس کو کینسل کر دیا گیا، اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد تصور کر کے مختلف نشانات دیے گئے، کیونکہ ان کو ڈر ہے عمران خان کا کہ کہیں ایک نشان ان سب کو مل گیا تو یہ جو 24 کی 24 سیٹیں جیت جائیں گے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں ثالثی رول کے ساتھ، تو آپ نے دیکھ لیا گلگت بلتستان میں کون کتنا پاپولر ہے، وہ ایک بیانیہ بھی ان کا ختم ہو گیا۔ بات بڑی واضح ہے کہ 4 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن پاکستانی عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، نہ ان کی آواز سن رہے ہیں، ان کی ملاقات پہ پابندی ہے، صحت کی بنیادی سہولت ان کو نہیں مل رہی، وکیلوں سے ان کی ملاقات بند ہے، بیٹوں سے پھر بات نہیں ہو رہی، بہنوں سے ملاقات بند ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام سی ایم صاحب جائیں گے گلگت یا وہ اپنے عہدے کی وجہ سے نہیں جا سکتے الیکشن کیمپین کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی کیبنٹ ممبر جو ہے اور کوئی بھی جو منصب پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کیا الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن یہ مفروضہ صرف تحریک انصاف کے لیے ہے، کیونکہ امیر مقام صاحب وہاں پہ موجود ہے جو کہ فیڈرل منسٹر ہے، ادھا فیڈرل منسٹر ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ ترقیاتی پیکیجز عباد صاحب اناؤنس کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جس کے تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے، لیکن گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے۔ 7 جون کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فارم 45 سارے پی ٹی آئی کے ہوں گے، فارم 47 کا تحفظ ہم اپنے یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں راستے بند کرنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑا، صوبہ بند کرنا پڑا، ہم کریں گے۔ دیکھیں، ہم ایک تلخ تجربے سے گزرے ہیں بادامی صاحب، کیونکہ پنجاب کا مینڈیٹ ہمارا تھا، کراچی کی سیٹیں ہماری تھی، بلوچستان میں کچھ سیٹیں ہم جیت چکے تھے، 180 ہماری سیٹیں تھی، لیکن جس بونڈے طریقے سے فارم 47 نون لیگ کو پکڑایا گیا اور پھر ہمارے کراچی کے مینڈیٹ کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بانٹا گیا، تو ایک تلخ تجربے سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہم دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی دنیال صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیال صاحب تو بات بڑی واضح ہے کہ 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، 17 سیٹوں کی پارٹی جو ہے جس طریقے سے بے شرمی عذاب کی طرح پاکستان پہ مسلط ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک سیکٹر بتا دے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے ان کی گورنمنٹ ہے، پہلے 2 سال پھر اب کے 2 سال، کسی ایک سیکٹر میں ان کی حکومت نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالا ہو۔ کوئی انہوں نے 50 سے زیادہ ایم اے یوز کیے ہیں، اس سے زیادہ بیرونی دورے کیے ہیں، شہباز شریف ہر دورے پہ جاتا ہے، کوئی بوگس ایم اے یو سائن کر کے آ جاتا ہے، کوئی ایم اے یو ایک بتا دے کہ انویسٹمنٹ اس پہ آئی ہو۔ اچھا، اور شفیع صاحب ایک بات اور بھی بتا دیجئے، آپ نے کل بھی ایک چیلنج کیا تھا شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کچھ ایم پی ایز آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 40، آپ نے بڑی بات کی، آپ نے کہا یار 2 کا رینڈملی نام لو، میں 10 منٹ میں تردید کروا دوں گا ان 2 سے۔ میں اگر اسپیسیفک ایک کا نام لوں، علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ہر حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل، علی امین گنڈا پور صاحب اناؤنس کر دے کہ میں نہیں کھڑا تو لگ پتہ جائے گا۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم خیبر پختونخوا تھے، وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے، تو 91 ایم پی اے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر جب ان کو چینج کیا گیا، آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا، تو 91 ایم پی اے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ بات بڑی واضح ہے وسیم صاحب کہ خیبر پختونخوا میں سکہ عمران خان کا چلتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے تو اس کا جو وہ کر لے، پھر اس کے جو ریزلٹ ہوں گے وہ محمود خان اور پرویز خٹک اس کا عملی نمونہ اور زندہ مثال موجود ہے۔ اور کل سی ایم صاحب جا رہے ہیں اڈیالہ اور آپ لوگ کل پھر جا رہے ہیں؟ جی بالکل، سی ایم صاحب کل 12 بجے کے پی ہاؤس سے نکلیں گے، تمام پارلیمنٹیرینز ان کے ہمراہ ہوں گے، صرف پارلیمنٹیرینز ہی ہوں گے کیونکہ ورکرز کو اس وقت کال نہیں کی گئی، کیونکہ ورکرز کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، ربر بلٹس چلتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو یہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، شیل پھینکتے ہیں، واٹر کینن استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین تو ہے نہیں۔ اور کل اگر نہ ملنے دیا تو کیا کریں گے؟ کل خان صاحب کی کل بھی ملاقات نہ کرے تو کیا کریں گے؟ تو کل لاہ عمل ہم کل دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹورڈز دی اینڈ شمیل صاحب آن لائٹر سائڈ، ویسے اب اگر آپ کو آپ کے اس بیان کا حوالہ دیں
جو آپ نے کسی ایک ٹی وی پروگرام میں دیا تھا, اچھا ہمارے والے پیرس والا, تو آپ بھی کہہ سکتی ہیں. سعد حفیظ صاحب نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے ہم گلگت بلتستان کو پیرس بنا دیں گے, وہ سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. تو آپ یہ بھی بیان دے سکتی ہیں جواب میں کہ یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا, آپ کہیں گے تو سنا بھی دوں گا آپ کو. شرمیلا صاحبہ, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بھائی کے اعتبار سے ہر محاذ میں سپورٹ کر رہا ہوں. دیکھیے بدامی صاحب, میں اگلا شو آپ میں دانیال صاحب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں, کھل کے سامنے آ گیا ہوں اور گاڑی سے کروں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے اندر اتنی پوٹینشل ہے, اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے تحت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھیں, اب آپ سڑکوں کا نظام دیکھیں, اسی طریقے سے آپ ہسپتالوں کا جو یہاں پر سسٹم ہے, ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہے اس کو آپ دیکھیں. یہ تمام چیزیں ہیں. میرے خیال ہے اس کے اوپر اگر آپ ایک الگ سے پروگرام رکھیں, اور میں موازنہ نہیں کرنا چاہتی پنجاب ورسز سندھ اور سندھ ورسز پنجاب, یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی ایک بہت ہی نیگیٹو پروگرام ہوگا. تو میں اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتی, بیکاز پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, لیکن اسی طریقے سے کراچی بہت بڑا شہر ہے, اور اس میں بہت ساری آبادی ہے. اس میں ہر نسل, ہر مذہب اور ہر مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں. یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو پریشر ہے کسی اور صوبے کے, کسی اور شہر کے انفراسٹرکچر کے اوپر نہیں ہے. ہم ایبزارب کرتے ہیں لوگوں کو, ہم اپنی جابز بھی دیتے ہیں, ہماری ہیلتھ کیئر کے اوپر بھی پریشر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود کراچی ڈیولپ کرتا ہے. اور کراچی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے وفاق, اور بجٹ بھی آ رہا ہے, اس سے بات بھی کریں گے. کراچی کا کسی اور شہر سے موازنہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بالکل. فائنل ورڈ پہلے آپ کچھ کہنا تھا نا شفیع صاحب, اور پھر آخری جملہ دانیال صاحب. جی شفیع صاحب, کیا کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ شرمیلا بہن نے جس طرح کراچی کی بات کی, بالکل انہوں نے درست بات کی کہ تمام پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن جو کراچی کا حال ہم نے دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم کوئی 35 سے 40 سال پیچھے آ گئے. اور پھر میں جب آپ کے آفس آیا تھا تو تب میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ گورنمنٹ نے تو یہ روڈ بنانا نہیں ہے, آپ اپنے ادارے سے کہہ دیں, ادارہ ہی آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے وہ یہ روڈ بنا دے گا, کیونکہ بہت ہی برا حال تھا انفراسٹرکچر کے حوالے سے. صحیح ہے, اب آپ لوگ سب ہمیں, بٹ ٹھیک ہے, دانیال صاحب کو, شفیع صاحب کو, سب کو ایک جو ہے نا ایک چیز مل گئی ہمیں ہم سے کھیلنے کے لیے. کھیلیں بھائی, کیا کر سکتے ہیں. جی دار صاحب, آپ بھی کہہ لیں کچھ یار. بدامی صاحب بالکل, شرمیلا میری بہن بالکل ٹھیک کہتی ہے, کراچی کے اپنے بھی ایشوز ہیں جہاں اتنے لوگ ہیں. لیکن میں اگر آپ کو بات کروں نا, میرا سسرال پشاور میں ہے. آپ خالی جائیں پشاور, آپ آدھے کلومیٹر کے بعد جائیں تو آپ وہاں شاید پورے حصے میں واپس نہ آئیں. جو حالات وہ صوبے کے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں, جو انفراسٹرکچر کے حالات ہیں, جو کاروبار کے حالات ہیں, مجھے ایک منٹ دیجیے گا, آپ کو لگے گا کہ یہ دانیال صاحب نے ایک بال سے 2 وکٹیں گرانے کی کوشش کی آپ کے لیڈر کی طرح. شفیع بھائی, بدامی صاحب, آپ اپنے کان پکڑ لیں گے اور آپ سیٹ کے نیچے چھپ کے شاید واپس آئیں. اچھا یہ عجیب ہے, کراچی میں ہو تو کمر پکڑو, پشاور جاؤ تو کان پکڑو, بندہ کیا. اچھا ٹھیک ہے سر آپ. جی شفیع بھائی, آپ کنکلوڈ کر لیں یار کچھ. لیکن میں تو وسیم صاحب آپ کی تواسط سے دانیال صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں, 12 سال کی پرفارمنس ہم رکھتے ہیں, 12 سال کی آپ رکھیں, جتنے فرض آپ کو ملے, جتنے فرض ہمیں ملے, جتنی کارکردگی ہماری ہے آپ کی کارکردگی سامنے رکھ لیتے ہیں, پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ہم نے زیادہ ان سے ڈیلیور کیا ہے, لیکن محدود وسائل میں رہ کے. چلو جی, کمر سے بات شروع ہوئی اور کانوں تک پہنچ گئی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم ذرا ایران, امریکہ, لبنان, اسرائیل کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹس کی تھوڑی دیر پہلے, تو اس پہ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. عالمی حالات پہ بات کرتے ہیں. پہلے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں, تو خالی کوئک ایک ریکیپ کہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہی ہوئی پچھلے کچھ گھنٹوں میں لگا کہ اسرائیل نے لبنان پر اٹیکس کو بہت بالکل ایک نیکسٹ لیول پہ لے گیا, جس کے بعد ایران کی جانب سے 2 سگنلنگ ہوئی. ایک یہ کہ ہم مذاکرات اب ختم کر رہے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے کسی سے, اور لبنان کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ اب اگر اسرائیل نے مزید پیش قدمی کی تو پھر ہم بھی, یعنی لبنان کی طرف, تو پھر ہم اٹیک کریں گے اسرائیل پر. یہ میسیجنگ ہوئی. تھوڑی دیر پہلے, اب سے کوئی 40-50 منٹ پہلے, ٹرمپ کا بیان آیا کہ میری نیتنیاہو سے بات ہوئی ہے اور مزید یہ افواج بیروت کی جانب نہیں بڑھیں گی, جو راستے میں تھی واپس آ گئی. میری اپنے ہائیلی پلیس ریپرزینٹیٹیو, بڑا انٹرسٹنگ ٹرم ہے, ہائیلی پلیس ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے حزب اللہ سے ہی بات ہوئی, اور وہ بھی اسرائیل پہ شوٹنگ بند کر دیں گے. تو اسرائیل لبنان پہ حملہ نہیں کرے گا اور حزب اللہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ, اور اب سے کچھ منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا, وہ یہ کہ ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے
اور ایک ریپڈ پیس پہ چل رہی ہے. اس کا بھی تناظر بظاہر یہ لگتا ہے کہ چونکہ ایران کی جانب سے آفیشلی نہیں لیکن ان آفیشلی یہ بیان, یعنی تسنیم ایجنسی جو کہ قریب ہے وہاں کے پاورفل کوارٹر سے, وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایران نے تمام تر بات چیت روک دی ہے. تو یہ اس کا بظاہر جواب ہے جو ٹرمپ دے رہے ہیں کہ نہیں بات چیت جاری ہے. اور اسی دوران انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو ٹویٹ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی عراقچی صاحب سے بات ہوئی ہے, اس میں پاکستان نے یہ کہا کہ نہ صرف ایران نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا جو کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے, بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان ان ایفرٹس کو جاری رکھے. گویا پاکستان کا بھی بیان ایران کی جانب سے جو تاثر آیا تھا, آفیشلی نہیں آیا تھا, اگین ان آفیشلی آیا تھا, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. یہ تازہ ترین اب ڈیولپمنٹ ہے. عادل نجم صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, امریکہ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکر گزار ہوں میں. کامران صاحب تشریف فرمائے, کامران یوسف صاحب ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, میں بہت شکر گزار ہوں. عادل صاحب یہ تو ریسنٹ ابھی کچھ یعنی پچھلے 1 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو دیکھ کے یہ تو کہنا بہت سیف ہے کہ ٹرمپ کسی قیمت میں نہیں چاہتا, وہ کبھی کبھی آپٹکس کے لیے کوئی بھڑک مارے ہے, کوئی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. یعنی ابھی جب لگا کہ یار یہ لبنان والا معاملہ تھوڑا سیریس ہی ہو رہا ہے اور اسرائیل کی بدماشی بہت بڑھ رہی ہے, تو اس نے ناٹ آؤٹ آف لو فار ایران یا آؤٹ آف ہیٹریڈ فار اسرائیل, لیکن چونکہ وہ جنگ نہیں چاہتا اس نے فوراً اس کو پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور پبلک بھی کیا کہ یار میری دونوں سے بات ہو گئی, یہ نہیں ہوگا معاملہ ایسکیلیٹ. اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ یار یہ پھڈا آگے پڑے اب دوبارہ. اب میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے, یہ میں صرف یوں کہوں گا کہ یقیناً وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. کیونکہ میں اس لیے اس کو کوالیفائی کر رہا ہوں کہ میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی ایک بڑی کارروائی کر کے نکلیں گے. اچھا. اور شاید ایران کی طرف سے جو ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں سنا اور دیکھا, پچھلے 50 گھنٹے میں, وہ ایران بھی وہی ریڈ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ کریں یہی کوئی گولہ باری کر کے, جو ہم نے دیکھا نا کہ ایران کی طرف سے بھی ہوئی, اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے ہوئی. تو آئی اسٹل تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انہوں نے اپنے آپ کو کارنر کر دیا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہی ول پروبلی ڈو سم تھنگ اور پھر کہیں گے اچھا اب میں جیت گیا ہوں, اب میں نکل جاتا ہوں. لیکن جو آپ کا ازمپشن ہے میرے خیال میں میرا بھی وہی ہے کہ ٹرمپ وانٹس آؤٹ, ایران وانٹس آؤٹ, اور جو پلیئر ہے جو ڈزنٹ وانٹ آؤٹ وہ اسرائیل ہے جو ہر قسم کی چیز کرتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جو میرے خیال میں تو خوش آئند ہے, ہم امید ہی کر سکتے ہیں بحیثیت نہ صرف پاکستانی بٹ دنیا کے کوئی بھی شخص کے اس میں صداقت بھی ہو اور ایسا ہو کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ نیتن یاہو کو منع کیا ہے. لیکن نیتن یاہو عموماً منع ہونے سے منع تو نہیں ہوتے نا. ریسنٹلی تو ہم نے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں دیکھا کہ وہ مان لیتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں, سر شر ہلا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو آج سے پورے تقریباً 1.5 مہینے پہلے, میرے خیال میں 17 اپریل تھی, ٹرمپ صاحب کی ایک اور بڑی مشہور ٹویٹ آئی تھی, اب تو اتنی مشہور آ چکی ہیں کہ بھول بھی جاتی ہیں, لیکن یو وڈ ریمبر کہ جب یہ ایران نے لبنان کا پہلے ذکر کرنا شروع کیا تو ٹرمپ صاحب نے پھر وہ ٹویٹ کی انف از انف, اور نیتن یاہو کو انہوں نے کہا, اور لفظ انہوں نے استعمال کیا پروہیبٹ, آئی پروہیبٹ اسرائیل فرام اٹیکنگ لبنان. تو سر پھر کی ہویا, ایک سیز فائر ایران کا بھی تھا نا. دیکھیں پچھلے 3 مہینے میں ہم ایک سیز فائر پہ فوکس کر رہے ہیں, دوسرے سیز فائر کو بھی دیکھ لیں. پچھلے 3 مہینے میں اسرائیل نے 3000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا ہے لبنان میں. اسرائیل نے اپنا نقشہ بدل دیا ہے. اسرائیل نے غزہ میں بھی تو ایک پیس پلان تھا نا, غزہ میں بھی تو ایک سیز فائر تھا جو اسی طرح ٹرمپ صاحب نے کہا تھا. اس میں غزہ اب اسرائیل کہتا ہے جناب تقریباً 60 یا 70% تو ہم نے لے لیا اور باقی بھی ہم لے لیتے ہیں. جب سریا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے گولان کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہ جا کے قبضہ کر لیا. اس جنگ میں کوئی جیتا ہو یا ہارا ہو, لیکن اسرائیل نے تو ایک بار پھر اپنا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا. امریکہ کا نقشہ بھی وہی ہے, ایران کا بھی وہی ہے, اسرائیل کا وہ نقشہ نہیں ہے جو آج سے 90 دن پہلے تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, آئی ڈو تھنک اٹ از اے گڈ اومن. آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مخلص ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ وہ نیتن یاہو اور یہ وہ اسرائیل نہیں ہے جو امریکہ کے کہنے پہ ایک دم جو ہے نا سرنگوں ہو جاتا ہے. ہم نے یہ پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے کہ اسرائیل کو ضرورت ہے امریکہ کی, بہت ضرورت ہے امریکہ کی, لیکن ٹرمپ صاحب کو کوئی اس طرح مینیپولیٹ نہیں کر سکتا جس طرح نیتن یاہو کر سکتے ہیں. سو یس گڈ نیوز, لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ سابق امریکہ کے سیکرٹری خارجہ, سابق صدور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جس طرح یہ آدمی نیتن یاہو کے ہاتھوں کھیل رہا ہے, یعنی نیتن یاہو کھلا رہا ہے, ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا. اینڈ وہاں سے کامران صاحب کی طرف آتے ہوئے, وہ ظاہر ہے ڈومیسٹک پولیٹکس کا بھی لینس ہوتا ہے, تو ابھی یہ آیا ہے ٹرمپ کا ٹویٹ اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے کہ یار یہ اس آدمی کے سربراہی میں, تو نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کی سوورینٹی کا بیڑا غرق ہو گیا یار, کہ ہمیں ایک اور ملک کا صدر بتاتا ہے کہ تم نے بھی یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور ٹرمپ بھی اس طرح کے تانے سنتے ہیں اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس میں.
اینڈ آلسو جو کامران صاحب کہہ رہے تھے, یہ عادل صاحب کہہ رہے تھے, ریمائنڈز می جو پچھلے سال کا ایپیسوڈ چلا تھا تب تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا کیمرے کے سامنے کہ بیسکلی دیر آر ٹو کنٹریز, اسرائیل اینڈ ایران, who have been bombing each other and they don't know what the X, Y, Z they are doing. وہ اتنا گالاں گلوچ پہ اتر آئے تھے. سو آپ اگر اگری کرتے ہیں عادل صاحب کی بات سے تو پھر یہ پکچر کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کے یہ لبنان کی چیپٹر کے بغیر تو نہیں بات ختم ہوگی. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو سمجھا دیا, ابھی نہیں کریں گے, اچھے بچے بن جائیں گے. اسرائیل جس طرح عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالیہ تاریخ میں بھی نہیں رکا ہے, تو پھر یہ معاملہ, یہ چیپٹر کلوز کیسے ہوگا کامران صاحب؟ دیکھیں چیپٹر کلوز کیسے ہوگا وہ تو ایک لمبی داستان ہے. آئی تھنک اس ساری ڈیولپمنٹ کو خاص کر کے جو پچھلے 24 گھنٹے میں اور پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئی ہے, دو زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک تو آن دا فیس آف اٹ جو آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایک جو پس پردہ ہو رہی ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین چیزیں چل رہی ہیں, اور جب یہ آج خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جس طریقے سے اسرائیل پہلے بھی بمباری کر رہا تھا لبنان کے اوپر, لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں جس طریقے سے اس نے ایکسیلریٹ کیا, انویژن شروع کر دی, وہاں پر ایک فورٹ ہے اس تک پر اس نے قبضہ کر لیا, اور یہاں تک کہ جو اسرائیل کے اتحادی ہیں, ایون کے جو یورپینز ہیں, وہاں پر بھی خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. فرینچ پریزیڈنٹ نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس بلانے تک کا کہہ دیا. EU کی فارن پالیسی چیف پاکستان کے دورے پر تھیں, جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا اس میں بھی لبنان کا ذکر کیا گیا. تو میرا جو اپنی ریڈنگ ہے اس کے حوالے سے, آئی تھنک جو اسرائیل پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو سب سے بڑا اسپوائلر ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی بات چیت چل رہی ہے. تو جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید ان کو یہ انڈیکیشن مل رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو بات چیت ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ شاید جو پہلا مرحلہ ہے وہ طے ہو جائے گا. تو آئی تھنک جو وہ ایکسلریٹ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو نے, کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ جو لبنان کی جنگ ہے یا لبنان کی سیز فائر ہے, یہ اوور آل جو جنگ بندی ہے اس کا حصہ ہے, اور ایران کے جو باقی ان کے کنسرنز ہیں اس میں لبنان جو ہے وہ پہلے 2-3 ایشوز میں سامنے آتا ہے. تو شاید اس نے پرووک کرنے کی کوشش کی, اور کسی حد تک جب ہم نے دیکھا کہ شام میں بڑا ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہوئی, ایران کی جو اسٹیٹ میڈیا یا نیوز ایجنسی جب رپورٹ کیا کہ وہ وقتی طور پر جو پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں, پھر جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو مکمل طور پر بند کرنے کا سوچ رہے ہیں, پھر باب المندب کی بھی بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کی بات ہو رہی ہے. تو کسی حد تک اس موقع پہ یہ لگا کہ شاید سارا پروسیس جو ہے وہ ملیا میٹ ہونے والا ہے. لیکن میری اس وقت بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایران کی طرف سے یہ ایک لیوریج اور ایک پریشر ٹیکٹک تھا کہ آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر لیں. امریکی صدر ٹرمپ کو میسج دیا, اگر نہیں کریں گے تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو جو میرے پاس اطلاع ہے اس کے بعد پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹیبلش اس نے جو چینل کیا ہوا تھا, آپ نے ذکر کیا, ان کی پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار سے بات ہوئی. جو ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ایران کے فارن منسٹر کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی بات ہوئی. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ پھر پاکستان کی طرف سے جو کانٹیکٹ کیا گیا واشنگٹن میں بھی, کہ یہ جس طرف حالات جا رہے ہیں, اگر لبنان کی سیز فائر نہ ہوئی یا اسرائیل کو اس طریقے سے جو میسج اس طرح تو نہیں کہا گیا, لیکن اگر اس کو نتھ نہ ڈالی گئی تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں پھر ٹرمپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا, اور وہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ کی بات سے ہم یہ اخذ کریں کہ بالآخر یہ مینج ہو جائے گا, کسی نہ کسی حد تک اسرائیل کنٹین ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے کامران صاحب؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پچھلے چند گھنٹوں میں ایک ایسا لگا تھا کہ شاید چیزیں جو ہے نا وہ بالکل بے قابو ہونے جا رہی ہیں, اس کو ایک مرتبہ پھر تھینکس ٹو پاکستان اینڈ سم ادر ریجنل پلیئرز, کم از کم یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس تھا اس کو میرے خیال میں فار دا ٹائم بینگ کے لیے سیکیور ضرور کر لیا گیا ہے. اور خود جیسے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ ری ایشور کرنے کی کوشش کی کہ ڈپلومیٹ جو بات چیت ہے ایران کے ساتھ وہ ود ریپڈ پیس جاری ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈپلومیسی از اسٹل ویری مچ الائیو اینڈ کیکنگ. عادل صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ سر, دین آئی ول کم اپ وذ مائی کوسچن. جی میں صرف گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, کامران جو ہے نا بریلینٹ آدمی, بڑی زبردست اس نے بات کی ہے, لیکن کامران جو ہے نا پس پردہ چیزیں دیکھتا ہے. مجھے تو جو پردے پہ فلم چل رہی ہے وہ بھی نہیں سمجھ آتی. تو میں تو مزدور آدمی ہوں, لیکن دو چیزیں میں کہوں گا اس میں جو کامران نے کی. ایک, یوزلی میں کنسپریسی تھیوری سے بھاگتا ہوں, لیکن جسٹ بلڈنگ آن واٹ کامران سیڈ وچ آئی ڈو تھنک از بریلینٹ, کہ میرے خیال میں یہ اسرائیل کی طرف سے بھی سوچی سمجھیے. اسرائیل نے جو لبنان میں پچھلے 2-3 دن میں کیا ہے وہ شاید صرف لبنان کی وجہ سے نہیں کیا, وہ ایران کو پرووک کرنے کے لیے کیا. امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اور یہ سوچا بھی جا سکتا ہے. سرپرائز یہ نہیں ہے کہ ایران نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کہا, سرپرائز یہ تھی کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کہا, کیونکہ ایران کی جو پیشنس ہے وہ بڑے دنوں سے ٹیسٹ ہو رہی ہے نا.
Yes. وہ کچھ کرتے ہیں, اگلا پھر کوئی نئی چیز ڈال دیتا ہے, پھر کوئی نئی چیز ڈالتا ہے, پھر وہ ایک نیا لے آتے ہیں, پھر وہ نیا ایشو آ جاتا ہے, کبھی ابراہیم اکارڈ آ جاتا ہے. سو ان اے وے دا سرپرائز واز کہ ایران اتنی پیشنٹلی کیسے کھیل رہا ہے. ان اے وے اٹ مے بی کہ اسرائیل نے انہیں پرووک کیا. دیکھیں آپ ہسٹری دیکھ لیں, 90 دن کی نہیں 2-3 سال کی, جب بھی کوئی نیگوسیشن حل کے قریب پہنچتی ہے, میرے خیال ہے نیتن یاہو نے JPOAC سے یہ سیکھا تھا, جب بھی کوئی نیگوسیشن قریب پہنچتی ہے اسرائیل کوئی بڑا حربہ کرتا ہے, چاہے وہ قطر میں اٹیک ہو, چاہے وہ اس قسم کا ہو. سو ان سم ویز آئی ڈو تھنک چاہے وہ اچانک خبر کا اجرا ہو کہ وہ نیتن یاہو نے خفیہ دورہ کیا تھا UAE کا, پھر UAE کہتا پھر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. Exactly. And so I think اسرائیل جو ہے, اور وہ from Netanyahu's perspective I think it is the exact right thing, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا آخری بہترین موقع ہے. This is his last best chance. جو ان کے پاس ابھی موقع ہے ٹرمپ کے ساتھ, وہ جانتے ہیں انہیں کبھی نہیں ملے گا. امریکہ میں ان کی سپورٹ بھی گر رہی ہے, بہت چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس آ گئے, تو میں ہاں کرنے لگا تھا انٹل یو سیڈ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اسرائیل کنٹرول ہو جائے گا. مجھے نہیں یقین کہ اسرائیل کنٹرول ہوگا, لیکن میرا یہ یقین خیال ہے کہ جو اگریمنٹ کافی عرصے سے اب پک چکی ہے, جس کو کامران اور دوسرے ہمارے جو دوست ہیں بڑی اچھی طرح رپورٹ کر رہے ہیں, وہ آخر میں آپ ادھر ہی آئیں گے, کیونکہ اٹ از, اور وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگریمنٹ میں کیا ہوگا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کس روٹ سے ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو کنونس کر دیں گے کہ ہم وہاں آئیں. کیسے آئیں؟ میرے خیال میں میرا وہی جواب ہے جو میں نے آپ کے پروگرام پہلے دیا ہے, اجازت دیجیے گا ایک جملے کا پھر کہہ دیتا ہوں, کہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پہ جاؤ. صحیح. جو وہ کسی پریزیڈنٹ کو نہیں کر سکے تھے, انہوں نے اس کو کنونس کر دیا کہ تم بھی آ جاؤ. صحیح. جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ تم اس کو جوائن کر لو اور اٹیک کر دو. جنگ ختم اس دن ہوگی جب ٹرمپ کنونس کر سکیں گے نیتن یاہو کو کہ ہن باز آ جاؤ, بہت ہو گیا. ابھی تک ٹرمپ ہیز بین unable اور unwilling to do. I think he has been unable to do it. Unwilling نہیں ہے, unable to do that. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ان میں ان کے پاس وہ ابلٹی موجود ہے کہ وہ نیتن یاہو کو رین ان کر سکیں. Interesting. کامران صاحب, this may appear a very immature question as well, جو کہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن کیا ہم کچھ آرمی نے پوزیشن کا ہم کو اندازہ لگا سکیں کہ اب اس معاملے کے حل کا تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن پہلا باب کہہ لیجئے, اس کے کتنا قریب یا دور ہیں؟ چونکہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یار اب یہ لٹرلی کچھ گھنٹوں کی بات ہے, اگلے 24 گھنٹوں. جب ٹرمپ کا والا ٹویٹ آیا کہ بھائی میں ہونی چلیا سچویشن روم, تو ہمیں لگا کہ بس ٹھیک ہے, اب تو ہو گیا نا, اب تو کل فیصلے کا دن ہے. اور اس کو پیچھے چلے جائیں تو سرینا میں جب وہ کانفرنس ہونے والی تھی اس کی وینس کی, تب بھی لگ رہا تھا کہ اعلان ہوگا. تو اکثر ایسے مواقع ہے جب لگا کہ بس اگلے کچھ گھنٹے فیصلے کے ہیں اور نہیں ہوا. پھر یہ بھی لگا کہ ڈیزاسٹر ہے, جس طرح آج کچھ گھنٹوں پہ لگ رہا تھا کہ بڑا غرق ہو جائے گا دوبارہ, وہ بھی نہیں ہوا. تو کیا یہ ہے ہم کچھ یہ اندازہ لگانے کی پوزیشن میں کہ یار یہ کب تک یہ معاملہ کم از کم حل کی جانب نہیں تو حل کے پہلے قدم کی جانب بڑھے گا؟ دیکھیں, اس کا جو سمپل جواب یہ ہے, گیون جو ہمارا پاسٹ کے کچھ ہفتوں کا جو ایکسپیرینس رہا ہے, کہ جب تک ڈاٹڈ لائنز کے اوپر دستخط ہو نہیں جاتے تو سیئنگ از بلیونگ, اس وقت تک آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے. لیکن جو آج کے بھی واقعات ہیں اور اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مرضی عزائم جس مرضی کے ہوں, لیکن فی الحال جو فریقین ہیں, خاص کر کے اسرائیل کو مائنس کریں, امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے. اور اسی لیے جو عادل نجم صاحب نے بھی کہا اور میری بات کو وہ انڈورس کر رہے تھے کہ اسرائیل نے پرووک کرنے کی کوشش کی, اور جو ایران کی طرف سے آج جو بھی اقدامات لیے گئے وہ صرف یہ تھا کہ بتانا یہ تھا, ایک کلیئر میسج دینا تھا امریکہ کو کہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا تو پھر مجبوراً ہمیں کچھ ایسی کارروائی کرنی پڑے گی کہ سارے معاملات جو ہیں پھر خراب ہو جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ٹائملی, وہ میرے خیال میں ایران کا ایک میسج تھا جو ٹرمپ کو سمجھ آ گیا کہ معاملات اب دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اوور آل آئی اسٹل بلیو, میرا خیال ہے کہ جیسے عادل نجم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کم از کم جو ابتدائی ایک MOU ہے نا, وہ تو کسی حد تک, وہ آج ہو کل ہو ایک ہفتے کے بعد ہو, وہ تو ایک مرتبہ ضرور سائن ہوگا. ہاں, کیا وہ اگلے فیز میں حتمی جو ایک معاہدہ ہے وہ اس کی شکل اختیار کرے گا, اس پر میرے خیال میں ابھی بھی بہت سے سوالات ہیں. اور ون کوئک کامنٹ, آئی تھنک جو ایران کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر بھی فوکس کریں. ایک جو وجہ ہے کہ جو مجھے بھی سمجھ آئی ہے, جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر آبویسلی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ حتمی اتھارٹی ہیں اپیرنٹلی, لیکن ان کی جو ایک سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے
وہ بھی فیصلہ کرتی ہے، یعنی کہ انڈورسمنٹ لینی ہوتی ہے. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلے لیتی ہے، لیکن جو میری اطلاع اوول آر رپورٹس کے جی وہ جو رپورٹ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جو ایران کے سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ تمام کی تمام جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران ہیں ان کی انڈورسمنٹ چاہیے، یعنی کہ میجورٹی کا نہیں بلکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سارے جو ان کے ممبران ان کو اگری. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ دونوں مہمان، بہت بہت شکریہ. کیا بنتا ہے زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.